عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں، اور بلا شک اور بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس دور میں جہاں لوگ دنیا کی روشنیوں میں آج گم ہو چکے تھے، اور وہ مادیت پرستی کا دور کہ جہاں ایک گٹر کے ڈھکنے کے پیچھے ظالموں کی حمایت کا اعلان ہو رہا تھا، اور چند روپے اور ٹکوں کی خاطر یہاں ایمان کے سودے ہو رہے تھے، تو کتنی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا، ہم سب کا انتخاب کیا کہ اٹھو اور میرے حبیب کا دین تک پر لانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ لبیک والے یہ تو ٹلتے ہی کوئی نہیں، نہ ان کو کوئی دنیا کی منصب کی لالچ، نہ یہ شرط دے کے بھاگتے ہیں، نہ گولیاں دے کے جھکتے ہیں، نہ ان کو پیسہ خرید سکتا، نہ لالچ دے کے خرید سکتے۔ تو بات یہ ہے یہ تو رب کی عطا اور رب کا انتخاب ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل اور سینہ بنائی لبیک کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ گلی بنا جانے کے بعد، گٹر کے ڈھکنے کے اوپر اور روڈ پکی ہو جانے کے بعد ہمارے دل کے اندر کسی اور کی محبت آ جائے گی، خدا کی قسم یہ روڈیں پکی نہیں، اگر یہ روڈیں تم ہیرے جواہرات کے ساتھ بھی بنا دو، ہمارے سینوں کے اندر نہ زرداری کی محبت آ سکتی ہے، نہ الفاظ کی آ سکتی، نہ ایمان کی آ سکتی، ہمارے سینے رب نے بنائی اپنے حبیب کی محبت کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اس لیے وہ پارٹیاں اور ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے، ادھر اعلان کر کے نکلے، ہم نے تو وہاں ایکو کم کرے ذرا سی، ہم نے تو اعلان کراچی میں اعلان ہوا، چونکہ میڈیا کا دور ہے، اعلان ہم نے سنا پنجاب میں۔ تو بتاؤ جی جو یہ کہتے تھے کہ کراچی تو ہمارے باپ کی مملکت ہے، ہم تو کراچی کے سب کردے دھر تھے، جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اعلان کر کے نکلے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم دھرنا دیں گے۔ تو ایک شل جلیا نہیں، ایک شل برداشت نہ کر سکے، سارے نسے کے نہ نسے، ایک شل نہیں برداشت کر سکے تو سارے بھاگے۔ ہم نے کہا بات یہی ہے کہ جڑے بندے ایک شل نہ جھل سکے گل کر دینے لبیک آ لیندے ہوتے۔ اور عمران خان کہتا ہے کہ وہ عمران اسماعیل ہے، ادھر تو ہی گورنر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جس کے کپڑوں سے جو ہے وہ 4 گولیاں نکلی۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلیں؟ لیکن ہم اس پہ کلام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا ابھی تو 2 شیل بھی نہ چلے، آپ تو نکلے تھے تحریک کے لیے، بہت بڑی کاز کے لیے، آزادی لینے کے لیے، لیکن ہمارے امیر محترم فرما گئے کہ نچن والے دے پتر کدے میدان نہیں لا سکتے۔ ابھی تو 2 شل لگے کوئی نہیں، اور ابھی تو آپ کے کپڑوں سے گولیاں نکلی، تو نہ قائدہ نظر آیا، نہ قائد نظر آیا، نہ لیڈر نظر آیا، نہ رہنما نظر آیا، سارے کا سارا عشق ہرن ہو گیا، میدان خالی ہو گیا۔ ہم نے کہا اور کبھی لبیک والوں کے پاس ہمارے کپڑوں سے 4 گولیاں نہیں، لبیک والوں کے سینے گولیوں سے چھلنی ہوئے، لیکن کوئی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں، کسی نے پیٹھ کے اوپر گولی کھائی نہیں، گولیوں سے سینے چھلنی ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ نعرے لگا گے لبیک لبیک
किस तरह इकबाल कहता है, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। क़यामत तक अगर कोई बंदा सीने पे गोली खाएगा ना और सर कटवाएगा तो वो हुजूर की इज़्ज़त नामूस के वास्ते कटवा सकता है। इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े होना है। हम अक्सर ये बात मैं भी करता हूँ कि जितना भी कोई जोर लगाए ना, शर्क से लेकर गर्ब तक, सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, मशीर, ये सारी नफरियाँ, लब्बैक का ये हुसैनी काफिला किसी का प्यो भी नहीं डाक सकता इंशाअल्लाह। और फिर आपने देखा नहीं कि अभी जब हम चले वज़ीराबाद की तरफ, ये वो है जो आंखों देखा मेरा हाल, और आपको अपनी बात, अपनी ज़ाती बात, अपना जो है वो मंजर बता रहा, अपनी आप बीती कि उस दौर में कि जब तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया जा चुका था, अब हुकूमत के कागज़ों में सबसे बड़े दहशतगर्द हम, सबसे बड़े इंतहा पसंद हम, और इस मुल्क पाकिस्तान के गद्दार भी हम ठहरे। तो फिर जब हर हवा दूसरी तरफ मुड़ गई ना, और कोई असबाब नहीं, कोई जौन सा है, कोई सहारा नहीं, और पूरी क़यादत जौन सी है वो गिरफ्तार है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो अमीर मुजाहिदीन हमारे पीर व मुर्शिद का वो एक जुमला था जो हम सबको तगड़ा कर गया। आप फरमाते सन कि याद रखो कि जब सब उम्मीदें टूट जाएं, जब सब सहारे साथ छोड़ जाएं, तो फिर इस कायनात में एक गुंबद खजरा वाले का सारा काम आता है। अब जनाब जब लॉन्ग मार्च के लिए हम चले ना, तो फिर क्या हुआ कि MAO कॉलेज के मकाम पर जब हम पहुँचे, और उन्होंने बड़े बहाने से बार बार वो कह रहे थे जनाब बंदे भेजे, मुज़ाकराती टीम भेजे, मुज़ाकरात करने हमने तो नहीं करने थे, लेकिन चूंकि हुकूमत की तरफ से बार बार इसरार था, तो मुज़ाकराती टीम लाहौर में गई मुज़ाकरात के लिए, और हम लोग ऐसे भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, और मगरिब की नमाज हम लोगों ने वहाँ अदा करना शुरू किया। आखिरी वक्त में मगरिब की नमाज हमने पढ़ी MAO कॉलेज के मकाम पर। अभी नमाज के दौरान ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, शहादतें शुरू हो गई, और हर तरफ से जनाब शैल नफरियाँ जो सी हैं वो उन्होंने घेरा करके हर तरफ से हमला। और 2015 से हम खा रहे हैं शैल भी, मारे भी, सारा कुछ, लेकिन खुदा की कसम ये MAO कॉलेज का मार्का ऐसा था, इतनी शदीद शेलिंग आज तक हमने भी नहीं खाई। एक तो गिर्द दीवारें थी ऊंची, अंधेरा, हर चीज़ जो सी है वो बंद हो गए, सांस बंद हो गए, और जनाब सारी नफरी जो सी है वो करीब चाह रही। अब क्या हुआ कि कंटेनर के ऊपर भी इतनी शेलिंग, अब कंटेनर के ऊपर भी बाकी कोई ना रहा, सिर्फ एक किबला अमीर मुजाहिदीन के साहबजादा हज़रत अनस रिजवी साहब ऊपर कंटेनर में अकेले मौजूद रहे। तो कुछ लोग हम आगे लड़ रहे थे। अब वो हालात ऐसे हुए कि बेहोश होना शुरू हो गए, शहादतें होना शुरू हो गई। अब बिल्कुल ऐसा 100% यकीन हमें हो गया कि बस ये तो अब काबू पा गए। अब उसी दौरान नेट पे आपने देखा कि लिबरल्स ने भौंकना शुरू किया, और मैं क्या देखा जी मज़ा आया। मुज़ाकराती टीम को भी अंदर वो कहने लगे बस जी तोड़ा इश्क मुस्तफ़ा सी, तुसी दे कहंदे सो कि जो हुजूर की अकीदा खत्म नबूवत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए निकलता है, उसकी पुष्ट पर तो हुजूर का अपना हाथ मौजूद होता है। आप तो ये कहते थे कि ये हुसैनी काफिला क़यामत तक किसी का बाप नहीं रोक सकता। आप ये कहते थे कि मालिक साड़ी कंड नहीं लगन देंगे। अब बताएं जी अब क्या हुआ? आपका तो धरना खत्म होने जा रहा है, गिरफ्तारी होने जा रही, आपका तो कंटेनर खाली हो गया। जो आगे ड्राइवर बैठा था वो भी बेहोश होकर नीचे गिरा, वहां से फिर वो भी भाग गया। अब कंटेनर चलाने वाला कोई नहीं, सब बेहोश हो गए। लेकिन खुदा की कसम जब कोई उम्मीद बाकी ना रही, हमने खुद ये देखा कि वो कंटेनर बगैर ड्राइवर के खुद ब खुद मंजिल की तरफ चलने लग गया। अब उसके चलने की देर थी, जो बेहोश थे वो भी उठ पड़े, जो जख्मी थे वो भी लब्बैक के नारे लगाकर वो इसका वफा का काफिला मंजिल की तरफ फिर चलने लगा। हमने पूछा बगैर ड्राइवर के कंटेनर भरा चला कैसे? तो वो एक सैयदजादे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, जब आप सब बेहोश हो चुके थे तो उस कंटेनर को आगे से दादा लिए नहीं खींच रहे थे, तो पीछे से मुनीर चिश्ती मेरे खुद धिक्का दे रहे थे। तो इसलिए आज भी इस्लाम की वही तासीर और वही पावर है जो मैदान बदर के अंदर थी। आज भी वही पावर है।
اگر اس وقت حضرت فاروق اعظم ایک خط کی وجہ سے ایک خط کا ٹکڑا ڈلا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک خط ڈلا دریا کے اندر، تو وہ دریا چل گیا، تو آج بتاؤ کہ آج کا دین کی پاور ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ سپر پاور جو ہے نا وہ امریکہ نہیں ہے، ہاں سپر پاور تو ممتاز حسین قادری ہے نا۔ امریکہ کے پاس سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکا۔ بتاؤ بات تو ہے نا جی۔ اور ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو بھی ریٹائر ہوئے باجوہ صاحب، اس نے جو تقریر کی نا، اگر آپ نے کسی نے سنی ہے، چونکہ میں نے تو وہ جب جا رہا تھا پوری میں نے سنی، وہ پوری سرمنی تھی جو جی ایچ کیو میں ہوئی، تو اس نے نا اپنی تقریر میں ایک لفظ بولا، اور ماشاءاللہ پھول کتنے لگے ہوئے تھے، اور جو تمغے لگے تھے میڈل وہ تو گنتی میں نہیں آتے تھے۔ محسوس ایسا ہوتا تھا جیسے قبلہ اول بھی انہوں نے فتح کیا ہے اور کشمیر بھی 2 مرتبہ یہ فتح کر کے آئے ہیں۔ تو بہرحال اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ بولا، وہ یہ تھا کہ میں آج کے بعد گمنامی کی زندگی گزارنے جا رہا۔ یہ اس نے جو ایڈریس کیا نا آخری ریٹائرمنٹ کے وقت، وہ سرمنی میں جملہ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آج کے بعد میں گمنامی کی زندگی گزارنے جا رہا۔ تو وجہ کیا؟ آپ تو پوری دنیا کی بہترین فوج ہے، 9 لاکھ فوج کو آپ نے کمانڈ کیا، ایٹم بم آپ کے پاس تھے، بڑے بڑے جہاز آپ کے پاس تھے، بڑے بڑے ٹینک آپ کے پاس تھے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی تو آپ دنیا میں موجود ہیں، تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ میں گمنامی کی زندگی گزارنے جا رہا؟ جیسے اس نے یہ بات کی نا اور میں نے سنی، خدا کی قسم اسی وقت میرا دھیان وہاں سے کچھ کلومیٹر دور اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ ہم نے کہا تم سب کچھ پا جانے کے باوجود ہمیشہ کے لیے گمنام ہونے جا رہے، لیکن وجہ کیا کہ ہو 5واں کانسٹیبل، 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، تنخواہ 15,000 نہ ہو، نام ہو ممتاز قادری، اور محلے میں کوئی جاننے والا نہ ہو، ایٹم بم آپ کے پاس نہ ہو، تاج آپ کے پاس نہیں، تخت آپ کے پاس نہیں، لیکن ایک ہی ایسی کوف تھی، حضور کی عزت ناموز پر کھڑی کر دی، گورنر شیطان گستاخ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اب بتاؤ کہ پوری دنیا میں ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو وجہ کیا ہے کہ بس کی محمد صفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں قبر میں حشر میں آپ کے چہرے چمکائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی آپ کے نام ہو، قبر میں بھی آپ کامیاب ہو، حشر میں بھی ہوں، تو بس اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پوری دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ؟ ان باتوں پہ نہیں پڑھنا۔ ایک ایسی ہوا چلی، آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہوا دیکھ کے جس نے بات کی نا اور اسباب دیکھ کے جس نے بات کی اس کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ایمان ہے کیا، اسلام کی پاور ہے کیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس جدھر کی ہوا ہے بس ادھر ہی تو ہم نے چلنا ہے۔ ہاں ہوا جو سی ہے وہ تو جناب اس طرف چل گئی تو ہم تو اس طرف چلیں گے، آپ کو پتہ نہیں، آپ تو مولوی ہیں اور دور تو ہے وہ تو سائنس کا، طاقت کا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم کل بھی دور قرآن کا تھا، آج بھی دور قرآن کا ہے۔ ہاں کل بھی دور جو ہے وہ مصطفیٰ کا تھا، آج بھی دور حضور کا، قیامت تک اور قیامت میں بھی اگر دور ہو گیا تو وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کا، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھے دور جو ہے نا، یہ جس نے ہوائیں دیکھ کے اپنا رخ بدلا نا، آج تو کفرانہ نظام کی ہوا ہے تو پھر ادھر چل دیے، کل کوئی اور یزیدی قوت اوپر آ کے تخت نشین ہو جائے گی، ہم کہیں گے نہیں جی ہوا تو اس طرف چل رہی ہے تو پھر ہم ادھر چل جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو مت، کسی کا چھیڑو مت۔ آپ کثیر تعداد میں مفتی صاحب بھی بیٹھے، علماء کرام بھی، اگر ہم تو بہت حقیر سے حقیر اور جو علماء کرام ان کی جوتیاں اٹھانے والے نے، ایک حقیر سا طالب علم دین کا، لیکن ہم نے یہ جملہ، یہ خدا کی قسم نہ یہ جملہ کسی نبی کا ہے، نہ کسی رسول کا ہے، اور نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی تابعین میں سے، نہ کسی حافظ کا، نہ کسی کتب کا، نہ اوتاد کا، نہ غوث کا۔ بتاؤ جی صحابہ سے کوئی مان چھین سکتا تھا؟
صحابہ سے کوئی مان چھیٹ سکتا تھا؟ ایک صحابی نے یہ نہیں کیا کہ اپنا چھوڑو مت، کسی کا چھیڑو مت، اس چیز پہ تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ کافر تو خود آ کے حضور کو کہتے تھے جناب اس کائنات میں آج تک توڑے جیا سونا ہے ہی کوئی نہیں، آپ جیسا سچا اس کائنات میں آج تک نہ آیا نہ کبھی آنا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ سونے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور جناب امان رکھنے والے بھی ہیں، ساری شانیں آپ کی۔ تو کیا ہے، آپ اپنی عبادت کرتے رہیں، آپ آئیں حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، اور ہم جو سے ہیں وہ اپنے بت جو سے ہیں وہ پوچھتے رہیں گے۔ لیکن کسی ایک صحابی نے نہیں کیا بس ٹھیک ہے جی اے تو سانو کہندے نے، ہم نے تو اپنا چھوڑنا نہیں، اپنا چھوڑو مت اور کسی کا چھیڑو مت۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ مجھ محمد عربی کو اللہ نے قیامت سے پہلے تلوار دے کے بھیجا، اور حضور نے فرمایا کہ خوب جان لو کہ جنت تو ہے تلواروں کے سائے تلے۔ حضور نے فرمایا کہ جس انسان نے مومن نے جہاد نہ کیا، جہاد کی نیت بھی نہ کی، بغیر جہاد کیے، بغیر جہاد کی نیت کیے جو اس دنیا سے چلا گیا، جب وہ مرے گا اس کی موت نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر ہوگی۔ تو پھر انشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں نا جی انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ پورے ملادی بھی ہیں اور ہم جہادی بھی ہیں انشاءاللہ۔ کافر سب کچھ کر جانے کے باوجود امریکہ نے تیل کے کنووں کی وجہ سے عراق کو جاڑا، لاکھوں لوگوں کو اس نے جناب شہید کیا جو ظلم کر سکتا تھا، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں اور میں فخر کرتا ہوں اپنی نیٹو فورسز کی قوت کے اوپر، تو پھر کوئی مسلمان چون کریں گے تو میں پھر انہوں نے بم چھٹاں گا۔ ہندو صرف اچھا موسم، پلیزنٹ موسم، ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کرنے کے لیے 75 سال زائد ہو گئے کشمیر کے اندر وہ بیٹھا ہے قبضہ کر کے، اور پھر بھی اس چیز سے فخر کرتا ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے جو حضور کی تلوار کی بھی نفی کر گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ اے سوچے اے مرد مسلمان تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اقبال کے اندر کدے سوچا بھی ہے کہ اس تلوار کے اندر تاثیر کیا تھی جو حضور نے خود اٹھائی، جو بدھ جانا کو خود دی، جو حضور نے خود صحابہ کو جہاد کی اور جناب جنگ لڑنے کی خود حضور نے تربیت فرمائی۔ بتاؤ جی پورے کائنات میں کیا حضور سے بڑا کوئی دلیر آیا؟ کیا حضور سے بڑا کوئی جہادی آیا؟ کیا حضور سے بڑا کوئی جنگی حکمت عملی کرنے والا سمجھنے والا آیا؟ کیا حضور سے بڑا کوئی جنگی آیا؟ کیا حضور سے بڑا کوئی جناب تلوار چلانے والا آیا؟ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اور جب کبھی بھی جنگ کے شعلے بھڑکے اب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہماری پسپائی ہے، ہماری شکست ہے، پورا کفر ہمارے اوپر آ گیا، یقین پورا ہو گیا کہ اب تو ہماری گردنیں سر سے جدا ہو جانی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم صحابہ سب کے سب حضور کے پیچھے آ کے اپنا دفاع لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی کافر نے ہمارے اوپر حملہ کیا سب سے پہلے ہماری جماعت سے مسلمانوں کی طرف جو جوابی کارروائی کرتا تھا سب سے پہلے وہ تلوار چلاتے تھے تو وہ آقا مولا خود چلاتے تھے۔ سب سے پہلے اگر تلوار چلاتے تھے تو وہ حضور خود چلاتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے دین کے ساتھ کھڑے ہونے، حضور کی تلوار کی اور جہاد کی نفی نہیں کرنی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا اس دنیا میں خلافت کا نظام تب بھی آئے گا جب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، اور ظالم جابر حاکم زمانہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ آپ نے یہ چیز کبھی نہیں سوچنی جناب 2 ووٹ ڈبے سے کم 2-4 پرچیاں نکل آئی، جتنی مرضی دھاندلی کریں، 2 نہیں 100 ووٹ کم نکلے، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ڈبے میں سے ہماری ایک پرچی بھی نہ نکلے پھر بھی ہم نے دامن مصطفیٰ سے دور نہیں ہونا۔ اب لوگ کوئی ہمیں سیاسی کہیں، کوئی ہمیں تانا مارے، کوئی یہ کہے نہیں جی یہ تو ایم این اے بننے کے شوق میں کار ہے اور یہ تو کرسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بندہ ہمیں لاکھ نہیں کروڑ تانے بھی دینا تو وہ ہم حضور کے نام پر چوم کے اپنے سینوں کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن نظام مصطفیٰ سے ایک قدم ہم نے پیچھے کوئی نہیں ہٹنا۔ تو بس بات اتنی ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اسی لبیک والے کیا کہندے ہیں جی؟ بتاؤ جی واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بانٹنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود۔ اب حضور نے جب یہ فرما دیا کہ پورے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کی ہتھیلی کے اوپر ہے، اب تقسیم تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کرنا ہے، تو پھر دسو جی ہو بندہ مسلمان
اور اپنے آپ کو وہ امیر المومنین بھی کہے, مدینہ کی ریاست کا دعوے دار بھی ہو, پھر یہاں سے جو بھی ہمارا حاکم اٹھتا ہے, بتاؤ جی کبھی ایف اے ٹی ایف کے پاس, کیا مسلمان کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ کبھی ایف اے ٹی ایف کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی اقوام متحدہ کے پاس, کبھی امریکہ کے پاس, کبھی ٹرمپ کے پاس, کبھی یہودیوں کے پاس, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, اور کبھی در بدر. ہم لبیک والے کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر لعنت دو. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین خزانے تمہارے پیروں کے اوپر نچھاور کر دے, تو پھر چلو در مصطفیٰ کی طرف. کچھ بھی نہیں چاہیے آج, اگر عزت چاہیے آج, اگر مرتبہ چاہیے. اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں, سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جو تو خود جانتا ہے. تو اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے کہ آج بھی ہیرے جوہرات کی اور بہت زیادہ ایف اے ٹی ایف سے ریلیز ہوئے فنڈ کی, ان پیسوں کی آپ کو ضرورت نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی بادشاہت کا تاج آپ کے سر پہ سج جائے, تو پھر ایک امر, ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آج اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں. بتائیں جی سیدہ کائنات ہے, اور کتنے تولے سونا تھا حضرت سیدہ کائنات کے پاس؟ ہم نے تو ایک تولہ بھی نہیں پڑا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس جو ہے وہ کتنے تولے چاندی تھا, کتنے تولے سونا تھا؟ صحابہ تو وہ کوئی ایک شخص, کتنی مہنگائی ہو گئی ہے جی, ہر بندہ تنگ ہے. نہیں جی وہ تو کھانے کے لیے گزارا کوئی نہیں ہو رہا, جو کاروباری وہ علیحدہ تنگ, جو آپ لوگ علیحدہ تنگ. لیکن پھر بھی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یہ تو حضور کی خیرات ہے, خدا کی قسم. باقی سمجھ ہر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی جناب, نہ مالی وسائل ہیں, نہ پیسے ہیں, پھر بھی غمی خوشی کے رسومات ہیں, پھر بھی ہم کھا رہے. تو پورے پنجاب میں ہم پھرتے, ابھی ادھر آگے سمندر کے پاس آخری کنارہ ملک پاکستان کا. ہاں جی, کوئی ایک ایسا شخص جو اس مہنگائی کے دور میں ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ 20 دن ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, نہیں ہے نا جی. کوئی ایک ایسا شخص جو یہ کہہ دے کہ میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا, نہیں. کوئی ایک ایسا شخص جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے میرے پاس جوتی نہیں ہے. لیکن یہ وہ صحابہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا, انہا جان سارا ورگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, انہا 4 ورگا. 13 سال مکی دور, 7 ہجری, آج 20 سالوں کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اور خیبر کا قلعہ یہ وہ مقام تھا جہاں کھجوروں کے باغات موجود تھے. آج 20 سالوں کے بعد صحابہ کھجوریں کھانے لگے ہیں, اور کھجوریں کھاتے ہوئے صحابہ نے پتہ کیا عرض کی, کھا رہے ہیں, آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے. تو حضور کا چمکتا چہرہ دیکھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا, جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا, آج 20 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ ہم پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے لگے ہیں. 20 سالوں کے بعد صحابہ نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی. اور وہ 20 سال کس طرح گزارے کہ ایک اشارہ مصطفیٰ ہوا, حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب مکہ چھوڑنا ہے, ہجرت کرنی ہے, مدینہ کی طرف جانا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے. یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بھی کہہ دیا جائے کہ اٹھیں, آپ کراچی کے رہنے والے, حضور کی دین سربلندی کے لیے ابھی کے ابھی اٹھنے ہیں. تو جو کاروباری حضرات ہیں وہ دکانیں جو بند کر رہا ہے وہ بند ہیں, جو دکانیں کھلی وہ دکانیں کھلی چھوڑ کے آ جائیں. صحابہ گھروں میں گئے, سامنے جوان بیوی ہے, ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے حضور کا حکم آ گیا, ہم نے جانا ہے. بیوی ساتھ چلی تو چلی, نہیں چلی پلٹ کے دیکھا نہیں. بوڑھے ماں باپ بیٹھے, چلے تو چلے, نہیں چلے تو مڑ کے دیکھا نہیں. یہ وہ محبت ہے انیوا, باتوں سے نہیں ہوتا. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اور سامنے بچے بیٹھے, زندگی کا سرمایہ اور دل کے ٹکڑے بیٹھے. ایک باری فرمایا کہ ہاں جی ہمیں ہمارے نبی کا حکم آ گیا, ابھی رات کی تاریکی میں ہم نے گھر بار چھوڑنا. اگر وہ بچے ساتھ چلے تو چلے, نہیں چلے تو مڑ کے دیکھا نہیں. باپ دادا کی قبریں چھوڑی, قبرستان چھوڑا, زمینیں چھوڑی, اپنے بستے ہوئے گھر بار چھوڑے, اپنے کاروبار کے مراکز چھوڑے. ایک اشارہ مصطفیٰ پر سب کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک باری میں نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ چلیں, تسی چلو تو ہمارے کاروبار ہیں, اونے پونے زمینیں بیچ کے, کاروبار بیچ کے ہم آ جائیں گے 1-2 دنوں میں. آخر دین کی سربلندی کے لیے پیسہ چاہیے, ہم وہ ساتھ لے آئیں گے. لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ جس مالک کو مختار کے اشارے پہ ہم جا رہے, اور مالک سانو نہ پہ آسرا چھوڑن گے, نہ ہی ساڑھی کنڈ لگن دے دے. یہ جی وہ انیوا محبت. صحابہ نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا,
بتاؤ جی بدر کا مارکا، یہ تو آپ نے سنا نا، یہ ہے جی بدر کا مارکا. جب بدر کا مارکا شروع ہوا نا، تلواریں ٹکرائی آپس میں. صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ اس حال میں آئے کہ کٹا ہوا سر جو بالوں سے پکڑا ہوا تھا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی میرا تو باپ میرا تو دادا فلانی پارٹی میں تھا، ہم دین کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں؟ یہ تو وہی جملہ ہے جو مشرکین مکہ کہتے سن، اور جی میرا پیو نے فلانا بت پوجیا، تسی دسو سے بت چھوڑ کر ہم رب کے آگے سے سجدے میں کس طرح گرے؟ ہمارے باپ نے تو فلانے کافر مشرک کو اپنا لیڈر رہنما مانا. آپ بتائیں کہ اس کو چھوڑ کے نبیوں کے امام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنا مالک و مختار اور لیڈر اور رہنما کس طرح مانے؟ یہ تو ان کی بولی ہے. سنے جی صحابہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حال میں آئے کہ کٹا ہوا سر آپ کے ہاتھ میں تھا اور بالوں سے یوں پکڑا ہوا تھا اور گردن تو نا خون ٹپ ٹپ کر کے ٹپ گرے ایسی. تو یہ ہے جی تحفہ تن ہدیہ تن، خالی حلوہ پکانا نہیں ہوتا. آپ نے وہ کٹا ہوا سر آ کے نا حضور کے قدموں پہ آ کے نچھاور کیا. حضور نے سر کی طرف دیکھا، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں ہے، سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. یہ ہے جی وہ محبت انوا. ہم بیٹھے فیض آباد تو یاد رکھو پیر بھی وہی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے. یہ یاد رکھو جو وہ نہ وہ پیر ہے، نہ وہ استاذ ہے، نہ وہ آپ کا دوست ہے، ہاں وہ باپ نہیں ہے، وہ ماں بھی نہیں ہے، جو آپ کو حضور کے دین سے دور کرے، جو آپ کو آقا و مولا کے دین کی سربلندی سے دور کرے. بس پیر بھی وہی ہے جو آپ کو حضور کا عشق کا درس دے، جو آپ کو حضور کی طرف لے کے جائے. استاذ بھی وہی ہے جو آپ کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے. تو پھر ہم بیٹھے تھے فیض آباد، تو وہ ایک ہمارے ننے سے ایک دوست ہیں، مجاہد ہیں، اور بیٹھے فیض آباد تو ان کے والد صاحب نا بابا فون کرے تو پنجابی کہنا انہوں نے کہا یار تو آ جا واپس، اس طرح نہ کر. عقیدہ ختم نبوت کا پہرے داری کا فیض آباد کا دھرنا تھا. آخر اس کے بعد جنہیں چھوڑا نہیں تو وہ کہنے لگے یار تو میرا پتر نے، تو واپس آ، اگر تم میرے بیٹے ہو نا. بڑی سخت انہوں نے بات کی. آخر میں انہوں نے کہا اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو فوراً واپس گجرا والا. تو اس بچے نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اس کے جے تو میرا ابا ہے نا تو پھر فیض آباد حضور دی ختم نبوت کے پہرے داری آتا. سمجھے ہو؟ اس لیے اپنا مرتبہ اور اپنا مقام سمجھے. آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے. آج اگر ہماری یہ شکل سلامت ہیں، کوئی ایک شخص یہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میری جو شکل سلامت ہے یہ نمازوں کے زور کے اوپر ہے، یا میں بہت بڑا حاجی ہوں، ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں اور بڑے میرے عمرے ہیں، بڑے میرے وظائف ہیں. نہیں، ہم سب کی اگر شکل سلامت ہیں تو یہ بھی حضور کے نعلین کا صدقہ ہی ہے. جو ہمیں پیسہ ملا، جو جوانی ملی، جو بڑھاپا ملا، جو سب کچھ ملا، یہ سب حضور کی در کی خیرات ہی ہے. تو بس آپ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بتاؤ جی ابھی آپ سب حضور کے غلام بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے جی؟ ماشاءاللہ ٹھیک. ابھی کوئی کافر آ جائے اس مجمع میں، ٹھیک ہے، وہ کہے جی ماشاءاللہ، اور وہ کھڑا ہو کے یہ سوال کر دے مولوی صاحب اتنی بڑی تو پگڑی لائی ہے اور میں تو کافر ہوں اور کسی اور ملک سے میں آیا تو میں دیکھنے جی آیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بڑی آپ نے بھی پگڑی پہنی ہوئی، بڑی جذباتی تقریریں ہیں، یہ سارے اپنے نبی کے غلام بیٹھے، مسلمان بیٹھے، اور واجب کیا بات ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. اگر وہ یہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے میں پورا پاکستان پھرا، ہر جگہ پہ مسجدیں ہیں اور کئی لاکھوں مساجد ملک پاکستان میں موجود ہیں، ہر جگہ پہ منار ہیں، اذانیں پڑھی جا رہی اور بڑا بڑا سب کچھ ہو رہا، اگر وہ کھڑے ہو کے ابھی یہ سوال کر دینا، کسی کے پاس جواب نہیں ہے، وہ کہے جی بتاؤ آپ تو 20 کروڑ مسلمان ہیں ملک پاکستان میں، جس بندے کو دیکھو وہی مسلمان وہی مسلمان. بتائیں جی پورے ملک پاکستان میں 1 فٹ زمین کا حصہ مجھے بتا دیں جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو. ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا.
पूरी दुनिया में बताओ जी, आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने जब ज़ाहिर तौर पर पर्दा फरमाने का जब वक्त आया, तो जब जनाब इस्राइल आए ना, तो उन्होंने क्या अर्ज़ आगे की? उन्होंने क्या हुज़ूर को अर्ज़ की कि जनाब, हुज़ूर ने फरमाया जाना है चले। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हुज़ूर ने फरमाया कि ये बताएं कि जो मेरे नेक उम्मती हैं, जो मेरे फर्मा बरदार हैं, तो रूह कब्ज़ की उनको कितनी जो सी है वो तकलीफ होगी। तो अर्ज़ की के मालिक, जिस तरह मक्खन के अंदर से बाल निकालते हैं, बस अब हमारा तो सोच अकल फहम में यही बात आती है ना कि हुज़ूर खुश हुए, बस ठीक है। चाहिए तो यही था कि हुज़ूर फरमाते बस ठीक है, जो मेरे फर्मा बरदार थे, हाँ उनके लिए तो ये आसानी हो गई मेरे दीन के सदके। लेकिन ये हैं आका व मौला मालिक व मुख्तार लजपाल। फिर हमारे जैसे कमीनों गुनाहगारों का ख्याल आया। हुज़ूर ने फरमाया कि ये तो बतलाइए कि जो गुनाहगार मेरे उम्मती होंगे, लेकिन गद्दार नहीं, गुनाहगार जो होंगे, बताइए फिर उनको कितनी तकलीफ होगी। अर्ज किया कि मालिक वो तो ऐसी है कि जैसे कांटेदार झाड़ियों के ऊपर पतला दुपट्टा, कोई पतली कपड़ा फेंका जाए, एक कोने से उसको खींचा जाए तो उसके चेथरे जोन से वो उड़ जाएंगे। तो हुज़ूर ने पता आगे से क्या फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया फिर इस तरह करेंगे क़यामत तक कि जितने मेरे गुनाहगार उम्मती हैं ना, उनकी भी तकलीफ आप मुझ अकेले को दे दें। महबूब गम गुसार की मेहनतों क्या खूब हम सब ने मिलकर आज सिला दिया, बेहतरीन सिला दे दिया जी। सब कुछ है, अपना सिस्टम किसी ने कोई नहीं डिस्टर्ब होने दिया। बस कुछ ना कर सके तो दीन के लिए ना कर सके। महबूब गम गुसार की मेहनतों का क्या खूब आज हम सब ने मिलकर सिला दिया। जो हमारे गम में सदा रहे, हमने उनको दिल से भुला दिया। बताओ जी, अगर दिल से भुलाया ना होता तो क्या आज हुज़ूर का दीन तक पर ना होता? तो फिर इसके लिए मेहनत किसने करनी है? मेहनत किसने करनी है? हमने करनी है। करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। तो ये कुरान की नस है, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। इकबाल कहता ना कि हाँ वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। यह नूरे तौहीद का इत्माम, और ये क्या किस तरफ इसने इशारा किया? आका और मौला के बेसत का, आने का, जलवा गरी का मकसद यही था कि पूरे दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा। हो ही नहीं सकता कि ये कायनात गर्क हो जाए। रब्बे काबा की सच्ची कसम, इस तरह नहीं हो सकता कि ये दुनिया खत्म हो जाए, ये जहान गर्क हो जाए। ये दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जिस वक्त तक कि पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के दीन जो है वो नफाज नहीं हो सकता। उस वक्त तक ये दुनिया फना नहीं होगी जिस वक्त तक के खिलाफत जो से उसका क़याम नहीं होगा। ये सूरह नूर कुरान की नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो लोग जो ईमान लेकर आए, अगर तुम साबित कदम रहे, अगर तुमने साले अमाल साले किए, अगर तुम हजूर की तालीमात के ऊपर चलते रहे, इस्तिकामत रखी, हजूर के दामन मुस्तफ़ा से तुम दूर ना होए। थोड़ी वक्त की सख्ती जरूर है, अगर इस्तिकामत के साथ आज मैं और आप खड़े हो गए तो सुने ये ताकीद का सीगा इधर कुरान की नस है। रब ने वादा फरमा दिया, रब फरमाता है सुनो कि मैं जरूर बे जरूर तुम्हें इस दुनिया में अपनी खिलाफत अता फरमाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि तुम्हारे पहले वाले आने को दी गई, अब बिल्कुल वैसी खिलाफत मिलेगी जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में खिलाफत दी गई। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। आज अगर हम दीन के लिए खड़े होंगे तो ये दीन आपको इज्जत देगा। इस काम के पीछे कभी नहीं भागना, अजय आपने नहीं करना। अब वो बुल्ले शाह कहना ना कि राती जागे करे इबादत, ते राती जागर कुत्ते तैंती उत्ते। तो नाल बंदे बैठे से उन्होंने कहा बाबा जी खैर है, इंसान है, मुसलमान है, तो कुत्ता इस अफजल किस तरह हो जाएगा? और कहते ने नहीं, गल ये है कि तू सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम हजूर की इज्जत नामूस के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नहीं निकलते ना, तो फिर तेरे तो कुत्ता कराची का बाजी ले जाएगा। क्यों कि राती जागे करे इबादत, ते राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते। क्योंकि भोकट तो मुंह बंद ना होंगे। आज हमारे ऊपर एक फोर्स शेड्यूल लग जाए, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की बात न करें, एक पुलिस का डाला सामने आ जाए, मेरी तकरीर का रुख बदल जाए। मैं अक्सर ये बात करता था, 2016 से हम भी पर्चे कटवा रहे, एक हफ्ते में 4 पर्चे वो मेरे ऊपर काटते रहे। 2016 से फोर्स शेड्यूल और जेलें काटते हुए आ रहे, तो मर गए हैं। मैं अक्सर ये बात कहता था कि मेरे अकेले ऊपर इतने पर्चे हैं कि मुझे नहीं पता। अब अल्लाह का और ये फजल हो गया कि अब इतने पर्चे हैं कि शायद महकमा पुलिस वालों को भी नहीं पता। लेकिन बस ये कोई ऐसा पर्चा है, हम ये कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। तो खुदा की कसम इस कायनात में आज तक किसी माँ ने ऐसा थानेदार पैदा किया नहीं, आज तक कोई ऐसा पर्चा किसी थाने में कटा नहीं, कोई ऐसी जेल, कोई ऐसी कड़ी, कोई ऐसा थाना और कोई ऐसी सलाखें बनी नहीं जो हजूर
के अंदर से इश्क मुस्तफ़ा निकाल सके। बंदा हजूर दे नां ते पर्चा भी ना झल सके, बंदा कहे जी मैं हजूर का बड़ा गुलाम हूँ, एक हथकड़ी का वजन ना उठा सके, बंदा कहे जी मैं हजूर का बड़ा गुलाम हूँ, 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सके, बंदा ये कहे जी मैं बड़ा गुलाम हूँ। और सुनो जी, बाबा बुल्ले शाह साहब लबैक आले तो बड़ी सख्त गल्लां करते हैं ना, बाबा बुल्ले शाह साहब तो नहीं करते कि आप फरमांदे ने क्यों कि भौंकण तो मुंह बंद ना होंदे, असी सब कुछ हजूर दा खा के ते फिर हाकम दी झोली जाके बह जाइए, हजूर का खा के फिर हम कहें जी नहीं जी ये तो इमरान खान है, और जिसने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की बात कर दी, हजूर का खा के फिर वक्त के हाकिम की झोली में जाके बैठ जाएं, या रसूलल्लाह तेरे टुकड़ों पे जो है गैर की ठोकर पे ना डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और मैं तो मालिक की कहूँगा और मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद पोते तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छलकता तेरा। आप फरमाते हैं वो कुत्ते क्यों अफजल होंगे कि भौंकड़ तो मुंह बंद ना होंदे, जालनी ते सुत्ते तैं ते उत्ते। आप कहते हैं तू वेख्या नहीं कि वो कुत्ता है, बस ये बात यहाँ मैं समेट रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि आपने देखा नहीं कि वो 4 टांगों वाला कुत्ता है, बहू बहू करने वाला कुत्ता, तो फिर मालिक उसको क्या करता है, मालिक उसको ना तो करके दूर इस तरह रोटी फेंकता है। आप लोग तो कितना कुछ हजूर के नाम पे मुझे और आपको मिला हुआ, और मालिक हजूर हमें जब भी खिलाते हैं बड़ी इज्जत के साथ खिलवाते हैं, तो फिर तो करके ना सूखी रोटी 2-3 सूखी रोटियां मालिक इस तरह करके फेंकता है। अब वो कुत्ते ने क्या किया, उसने रोटी सूखी खाई, मालिक अंदर जाके सो गया। कुत्ता सख्त शदीद सर्दी की रातों में, यहाँ तो ठंड कोई नहीं ना, हमारे इलाके में बड़ी ठंड होती है, तो कुत्ता धुंध में शदीद सर्द रातों में 2 सूखी रोटी खाई, अब ठंडे हवा के झोंके हैं और जनाब बड़ी ठंडी रात है, कुत्ते को नींद भी आएगी, वो सोएगा नहीं। क्यों? वो ये कहेगा कि मैंने मालिक के हाथ की 2 सूखी रोटी खाई है। बताओ जी, आपने ये रात को सोते हुए ना आज ये बात सोचनी ज़रूर है। अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन, नमाज तो तुमने पढ़ी, नमाज तो है फ़र्ज, अगर 24 घंटे में 5-5 वक्त करके 25 मिनट रब के सामने तुम झुक गए तो ये तो तुम्हारा रब के लिए अमल है ना, ये तो तुमने किया अपने लिए। बताओ कि हजूर के लिए क्या किया। रब ने तुम्हें 100 रुपया दे दिया, वो पड़ा किसी काम का नहीं, 2.5 रुपये उसमें से निकाल दिए, वो तो तुमने निकाली ज़कात, वो तो निकाली माल साफ करने के लिए, वो तो माल की मैल निकाली, वो तो तुमने किया अपने लिए। 97 रुपये फिर भी तेरे कोल। बताओ जी हजूर के लिए क्या किया। तो ये रात को सोने से पहले आपने ये सोचना ज़रूर है। तो फिर जनाब वो 2 सूखी रोटी कुत्ता खाता है, वो रात पूरी सोता नहीं है, वो मालिक की जान की भी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की भी, उसकी माल की भी। फिर एक दिन डकैत आ गए, उन डकैतों के सामने फिर वो भागा नहीं, उसका नहीं मैं मालिक दे नां दी सूखी रोटी खांदा रहा, अज ते विवाह करने का वक्त आ गया। दसो जी कुत्ता छड़ के ना नसे ते असीं मौलवी हजूर दा खा के नस रही है, असी पीर बन के लोग आज साढ़े हाथ चुमन लगे थे, असी जनाब पूरी जिंदगी हजूर के नाम पे हाथ चुमाए। आज हम कहें नहीं जी अब तो सख्ती आ गई, छल बजने लगा तो हम जनाब पोखे वेले हम भाग जाए। आप कहते हैं आज आगे डकैत, तो फिर कुत्ते देखो 2 रस्ते सन, या तो 4 टांगों वाले कुत्ते ने भाग जाना, भागता उसने एक डंडा भी नहीं पहना सी, लेकिन कुत्ते ने कहा नहीं मैं मालिक के हाथ से पूरी जिंदगी मैंने 2-2 रोटी खाई है, तो आज 2 सूखी रोटी खाने का आज वफा करने का वक्त आ गया। फिर वो कुत्ता डकैतों के सामने खड़ा हो गया, मालिक सोया उसको नहीं पता, अब डकैतों ने उस पर तशद्दुद करना शुरू किया, उसको जनाब डंडे मारे, जूते मारे, कुत्ता बेचारा लहू-लुहान, लेकिन कुत्ता मैदान तो फिर भी नहीं नसिया। आज के ये लोग ही है ना, थानेदार जोर पांदा नहीं जी हथकड़ी हो जाएगी लिख के दे दो, मेरे बैक वाला नहीं हो, कहता जी लिख लो जी मेरे प्यो दी भी तोबा, मैं हजूर दे दीन दी गल नहीं करांगा। अब कुत्ता लहू-लुहान हो गया, लेकिन वो पहरा दे गया। हाँ बहु शोर पाया, मालिक उठ गया, महल्ले तो लोग आ गए और चले गए, नस गए। अब वो कुत्ता जब जख्मी भी हुआ ना, यहाँ बुल्ले शाह साहब ने कलम तोड़ दिया। आप कहते हैं पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे, पावे वजन पावे चलो आसान अल्फाज में, बेशक मारो 100 जुत्ते तैं दे उत्ते, कहते ने 100 जुत्ते खा के भी, डंडे खा के भी, लहू-लुहान हो के भी वो कुत्ता चाव चाव करके गया मालिक की दहलीज की तरफ ही है, उसने मालिक का अपने दर नहीं छोड़ा। ताकि से एक पर्चा कटवा के कोई ज़रा सी मुश्किल देख के आज हमने बैग छोड़ दें, दर मुस्तफ़ा से हम दूर हो जाएं, बुल्ले शाह कोई रास्त ना आज ले, आज वक्त है। इस तरह मौत का फरिश्ता सामने आना है, फिर तौबा उस वक्त की कबूल नहीं है
ایمان لایا ہوا معتبر نہیں ہے تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو بس آپ کہندے نے بھلے شاہ کوئی راست نہ حاج لے نیتے بازی لے گئے نے کتے تینتی اتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الیکشن ہو رہے ہیں نا 15 جنوری کو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری جرت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 تاریخ کو الیکشن ہے تو انشاءاللہ تیاری ہے نا جی انشاءاللہ، یہاں سے تو پہلے بھی ہم جیتے ہوئے ہیں نا، تو بس ویسے تو ہر جگہ پہ جیتے ہوئے ہیں۔ مومن کے لیے شکست اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے شکست نہیں بنائی۔ امام حسین کے جسم کے ٹوٹے ہو گئے، بتاؤ امام حسین جیتے یا یزید جیتا؟ مومن کے لیے شکست نہیں بنی، یہ یاد رکھو۔ اب مومن کٹ بھی جائے اور پھر بھی امام حسین کا سر جو کٹ گیا نا، انہوں نے نیزوں پہ چڑھایا تو تھلو نچے تے نیچے سے بندہ کوئی بڑا سیاح ہے، اس نے گل پتہ کیا کی تھی، اس کے وہ جھلیو دیکھو تو صحیح حسین کا سر کٹ کے بھی پھر بھی وہ سر بلند ہے۔ انہوں نے کہا کٹ گیا ہے لیکن آج بھی تو آڈے تو حسین کا سر اچھے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نیزوں پہ چڑھایا ہوتا، انہوں نے کہا اوے حسین کا سر تو کٹ کے بھی پھر بھی وہ آج تمہارے سے اس کا سر بلند ہی ہے۔ تو شکست جو ہے وہ مومن کے لیے بنی نہیں۔ بس میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بس آخری دم تک حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ ہاں، اور بالکل یہ تنقیدوں میں اور ان چیزوں میں نہیں آپ نے پڑھنا، ان چیزوں میں وقت نہیں، تعمیراتی کام کریں، یہ کسی پہ فتوے لگانے کی یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ جو بھی حضور کا در کا غلام ہے، جو بھی حضور کا غلام ہے، جو اہل بیت اطہار کے غلام ہے، جو اصحاب رسول کے در کا جو نوکر ہے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ دوستو جی انہوں نے ووٹ لبیک کو نہیں دینے تو اور کس کو دینے ہیں؟ ہاں، یہ سارے سنی ہماری جان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ اب کوئی اگر آپ کے ساتھ گولی نہیں کھا رہا، وہ بیچارہ اگر کمزور ہے یا کوئی شرعی عذر ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت فرماتے سن امیر المجاہدین، جس کا دل بھی ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، ساروں کے دل، آج بھی ہمارے دل، سنیوں کے دل چوکوں چھکوں کے ساتھ نہیں دھڑکتے، آج بھی ہمارے دل اگر دھڑک رہے ہیں تو وہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ان سنیوں نے ووٹ بھی حضور کے دین کے لیے دینا ہے اور دل بھی انہوں نے حضور کو ہی دیا ہوا ہے۔ ہاں، سنیوں کا دل بھی، جان بھی، ووٹ بھی سب حضور کے نام ہے۔ آپ لوگوں نے اچھی طرح اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنوں کو ساتھ لگا کے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ قافلہ چلا ہوا ہے، بس اس کو چلاتے جانا ہے، چلاتے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حضور کا دین انشاءاللہ غالب ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب وہ سورج طلوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری چلنے والی سانس تک آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔